حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز سب سے دراز گردن مؤذن کی ہوگی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز سب سے دراز گردن مؤذن کی ہوگی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز سب سے دراز گردن مؤذن کی ہوگی، یعنی اذان کا کہنا۔ جو مؤذن اذان کہتا ہے قیامت کے دن اللہ جل شانہ کے ہاں میدان میں جب ساری دنیا کے انسان جمع ہوں گے تو سب سے بڑی گردن کس کی ہوگی؟ جو اللہ کے لیے اذان دیتا ہے، اللہ کی آواز کو بلند کرتا ہے۔ تو اذان کا دینا یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ مسجد میں آ کر آدمی اہتمام کے ساتھ وضو کے بعد اذان کہے تو قیامت کے دن وہ اللہ کے ہاں مقرب بھی ہوگا اور اس کی گردن سب سے بڑی بلند گردن اس کی ہوگی۔ دوسری حدیث مبارکہ ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رات چھا جائے، یا آپ نے کہا تھا کہ جب تم شام کرو تو تم لوگ اپنے بچوں کو روک لیا کرو، بے شک شیطان، جنات، خبیث اس وقت پھیل جاتے ہیں۔ جب رات کا کچھ حصہ چلا جائے تو ان کو چھوڑ دو اور دروازے بند کر لیا کرو اور اللہ جل شانہ کا نام ذکر کیا کرو، بے شک شیطان بند دروازوں کو نہیں کھول سکتا۔ اپنی مشکوں کے منہ باندھ لیا کرو اور اللہ جل شانہ کا نام یاد کرو اور اپنے برتنوں کو ڈھانک دیا کرو اور اللہ جل شانہ کا نام یاد کیا کرو، اور تم اس پر کوئی شے دے دیا کرو اور اپنا دیا بجھا دیا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رات چھا جائے، یا آپ نے ارشاد فرمایا کہ یا تم شام کرو تو تم لوگ اپنے بچوں کو روک لیا کرو، شام کے وقت اپنے بچوں کو روک لیا کرو، بے شک اس وقت شیطان، جنات، خبیث اس وقت زمین پر پھیل جاتے ہیں۔ جب رات کا کچھ حصہ چلا جائے تو ان کو چھوڑ دو اور دروازے بند کر لیا کرو، اللہ جل شانہ کا نام ذکر کیا کرو، بے شک شیطان بند دروازوں کو نہیں کھول سکتا۔ اپنے مشکوں کے منہ باندھ دیا کرو اور اللہ جل شانہ کا نام یاد کرو اور اپنے برتنوں کو ڈھانک دیا کرو اور اللہ جل شانہ کا نام یاد کیا کرو۔ تم اس پر کوئی شے دے دو تاکہ اپنا شے دے دو اور دیا بجھا دیا کرو۔ امام بخاری نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو تعلیمات دے رہے ہیں کہ جب شام کا وقت ہو جائے تو شام کے وقت اپنے بچوں کو مغرب کے بعد گھر سے نہیں نکالنا چاہیے۔ چھوٹے بچوں کو جو ہے فرمایا گھر سے باہر نہیں نکلنا دینا چاہیے، بلکہ ان کو جو ہے پابند کر دے، اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیں۔ فرمایا جو رات کے سونے کے آداب ہیں، اللہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اسلام کے ذریعے سے انسانیت کو اس بات کا درس دیا ہے کہ یہ حکم تم اگر پورا کر لو گے، یہ کام تم پورے کر لو گے تو اس میں تمہاری دنیا آخرت دونوں کا فائدہ ہے۔ ان میں سے فرمایا ایک تو بچوں کو شام کے وقت باہر نہ نکالا جائے۔ کچھ لوگ مغرب کے بعد فوراً فرمایا کسی دم شم کے بہانے بھی نکل آتے ہیں، تو فرمایا کوشش کرنی چاہیے کہ آدمی جن اوقات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے ان اوقات کا بھی خیال رکھا جائے۔ اور دوسرا فرمایا رات کے وقت جو ہے اپنا دروازہ بند کرنا چاہیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنا دروازہ بند کرے۔ دیہاتی ہو، شہری ہو، اپنے کمرے کا دروازہ، اپنے جو ہے گھر کے سین کا دروازہ، یہ جو ہے فکر مند آدمی اپنے گھر کے جو بڑا ہے، سربراہ ہے، اس کا حق ہے، بچہ بھی ہے، جوان بھی، جو بھی ہے، فرمایا رات کو سوتے ہوئے اپنے گھر کے دروازوں کو اچھی طریقے سے بند کرے۔ ایک تو یہ، دوسرا فرمایا اپنے مشکوں کے منہ بند کرو۔ پہلے زمانے میں لوگ مشکوں میں پانی بھرتے تھے، تو فرمایا کہ جب رات کو رکھنا ہے پانی تو اس کا منہ بند کر کے رکھو
تاکہ کوئی چیز زہریلی اس کے اندر نہ چلی جائے، پانی ضائع نہ ہو جائے۔ صبح کو تمہیں وضو کے لیے ضرورت ہو، غسل کے لیے ضرورت ہو، تو پھر تم جو ہے بہانہ بنا کر پڑے رہو کہ بھائی اب کیا کریں، پانی تو ہے نہیں، نماز کس سے پڑھنی ہے۔ تو فرمایا کہ رات کو ہی اپنے صبح کے لیے انتظامات کرو۔ تو فرمایا رات کو اپنی مشکوں کا منہ بند کرو، اور فرمایا کہ برتن اگر کھلا ہے تو اس پر بھی کوئی نہ کوئی چیز دے دو۔ اگر پانی جو ہے ڈال کے رکھا ہوا ہے، دودھ ہے، کوئی چیز ہے، تو آج کل تو فریجوں کا انتظام ہے، جہاں نہیں ہے تو فرمایا جو چیز بھی رکھنی ہے اس کو ڈھانک کے رکھنا ہے۔ یہ سنت عمل ہے تاکہ جو ہے اس سے بچا جائے۔ تیسری فرمایا کہ سوتے ہوئے اپنے گھر کا دیا بجھا کے سونا ہے۔ دیا جو ہے پہلے لوگ دیے جلاتے تھے، للٹین دیے، تو فرمایا بجھا کے سو، تاکہ ایسا نہ ہو کہ رات کو کوئی آندھی چلے، ہوا چلے تو جو ہے وہ گھر کا سارا ہی سامان جلا کے راکھ کر دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشادات ہیں، فرمایا ان پر بھائی عمل کرنا، فرمایا سنت بھی ہے اور دنیا آخرت دونوں کا فائدہ بھی ہے اور نقصانات سے بچاؤ بھی ہے۔ تو فرمایا تیسرا کام کہ سوتے ہوئے اپنے گھر کا دیا بجھا کے سو۔ آدمی جو ہے رات کو فضول جو ہے لائٹیں کو بند کر دے اور کوشش کرے کہ کوئی ایسی فضول چیز نہ استعمال ہو جس سے اس کو جو ہے مالی بھی نقصان ہو۔ اللہ پاک جو ہے ہم سب کو جو حدیث مبارکہ سنی ہے، اللہ ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم اکفنا بما شئت۔ اللہم انا نجعلک فی نورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا إنك رؤوف رحيم۔